السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو اور میں آپ کا ہوسٹ آصف۔ سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ سے تیموری حملوں کے تمام نشانات کو ختم کرتے ہوئے سلطنت کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ سلطان مراد نے 22 جولائی 1444 میں عیسائیوں سے 10 سال کے لیے پرامن معاہدہ کیا اور سلطان کو اب اطمینان حاصل تھا کیونکہ 22 سال مسلسل جنگوں کی وجہ سے اب سلطان مراد امور سلطنت کی جانب سے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ سلطان مراد اب چاہتے تھے کہ وہ بقیہ زندگی سکون کے ساتھ گزاریں۔ صلح نامہ زیچٹن کے بعد جب سلطان ایشیائے کوچک واپس آئے تو یہاں انہیں اپنے سب سے بڑے اور چہتے بیٹے علاؤالدین کی وفات کی خبر ملی۔ شہزادہ علاؤالدین نہایت بہادر اور لائق تھا۔ سلطان مراد نے اب سلطنت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ سلطان مراد نے اپنے دوسرے بیٹے محمد، جس کی عمر ابھی صرف 14 سال تھی، کو تخت نشین کیا اور خود ایدن چلے گئے، لیکن سلطان مراد نے جس سکون کی تلاش میں تخت چھوڑا تھا وہ سکون انہیں ایدن میں بھی نہ مل سکا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ سلطان مراد نے تخت سے کنارہ کشی اختیار کر کے سلطنت ایک کم عمر شہزادے کے سپرد کر دی ہے جو کہ نا تجربے کار ہے، تو عیسائیوں نے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور صلح نامہ زیچٹن، جسے ابھی بمشکل 1 ماہ ہی ہوا تھا، اسے ختم کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس غداری کا اصل مجرم کارڈینل جولین تھا جو کہ یورپ کی سرپرستی کی وجہ سے ترکوں کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ قسطنطنیہ کا شہنشاہ بھی اس طریق کا حامی تھا۔ یہاں حالات تمام تر عیسائیوں کے حق میں نظر ہوتے آ رہے تھے کیونکہ عثمانی سلطنت کی باغ ڈور ایک کم عمر اور نا تجربے کار شہزادے کے ہاتھ میں تھی۔ ایشیائے کوچک میں امیر البانیہ نے پھر بغاوت برپا کر دی تھی اور عثمانی دستے اسے کچلنے میں مصروف تھے، جبکہ درہ دانیال میں وینس اور برگنڈی کے بحری جہازوں کا قبضہ تھا، جس کی موجودگی میں ترک افواج کا ایشیائے کوچک سے یورپ آنا مشکل تھا۔ یہاں ہنگری کے بادشاہ لارڈ سلاس نے معاہدے کی خلاف ورزی سے انکار کیا، لیکن کارڈینل جولین نے اپنے مذہبی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بادشاہ کو مجبور کیا۔ نیز اس نے یہ فتویٰ دے کر بادشاہ کو مطمئن کرا دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ جب مجلس کے بعض اراکان نے بھی مخالفت کی تو اس نے بڑی مجلس میں تقریر کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس موقع پر ان عیسائی بھائیوں کی امیدوں کو توڑ دو گے اور اس عظیم موقع سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ تمہارا عہد صرف خدا اور تمام عیسائی بھائیوں کے لیے ہے، نہ کہ ان قاتل ترکوں کے لیے۔ دنیا میں خدا کا نائب پپائے روم ہے۔ پپائے روم کی طرف سے تمہیں اس معاہدے سے آزاد کرتا ہوں، تمہاری فوج کو برکت دیتا ہوں، شہرت اور نجات کے لیے میرے پیچھے چلو، اور اگر اب بھی تمہیں ڈر ہے تو میں اس گناہ کا وبال اپنے سر لیتا ہوں۔ ابتدا میں ہنائیڈے نے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، لیکن جب اسے یہ لالچ دیا گیا کہ ترکوں کو شکست دینے کے بعد اسے بلغاریہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا تو وہ راضی ہو گیا۔ البتہ اس نے یہ اختلاف ضرور کیا کہ معاہدے کی عہد شکنی کو ستمبر تک ملتوی کر دیا جائے۔ یہ اختلاف اس لیے نہیں تھا کہ وہ ترکوں سے جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ اتحادی اس معاہدے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور ان تمام علاقوں اور قلعوں پر قبضہ کر لیں جنہیں عثمانی ترک بحری امانداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ یہاں انگریز مورخ لین پول ایک کڑوا سچ لکھتے ہیں، کہتا ہے کہ زیادہ معیوب بات یورپ کے سورماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی کہ جب عثمانی دستوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ قلعوں کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا اور عیسائیوں نے صلح نامے سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا، تو شاہ لارڈ سلاس ہنائیڈے اور کارڈینل جولین نے 1 ستمبر کو 20,000 کی فوج کے ساتھ عثمانی سلطنت پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ ترک عیسائیوں کی اس غداری سے بالکل بے خبر تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ترک دستے جو قلعے میں موجود تھے شہید کر دیے گئے اور کچھ کو چٹانوں سے نیچے پھینک دیا گیا اور متعدد قلعے عثمانیوں سے چھین لیے گئے۔ بحیرہ اسود کے ساحل پر عیسائیوں نے پہنچ کر وارنا چلے گئے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ترک اس اچانک حملے سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلسل محاصرے کی وجہ سے یہاں ترکوں کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور وارنا پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان ابتدائی فتوحات کی خبریں جب دولت عثمانیہ کے امراء اور وزراء کو ہوئیں تو انہوں نے سلطان مراد سے گزارش کی کہ یہ وقت عیسائیوں کی طاقت کو کچلنے کا ہے، ورنہ دشمن شہزادے محمد کی نو عمر اور نا تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے
سلطان مراد نے خلا سے آگاہ ہوتے ہوئے 40,000 کی فوج جمع کی اور عیسائیوں سے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ درہ دنیال پر عیسائی بیڑے کا قبضہ تھا، لیکن سلطان مراد نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنیوا کے بحری جہازوں کو فی سپاہی 1 دکات کی شرح سے مصول ادا کرتے ہوئے اپنی پوری فوج کو یورپ منتقل کر دیا۔ تادی فوج اپنے نشے میں مست تھی، انہیں سلطان مراد کے یوں اچانک آ جانے کا یقین وہم گمان بھی نہیں تھا۔ سلطان مراد نے وارنا سے 4 میل کے فاصلے پر اپنے خیمے نصب کیے اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جان ہنائیڈے کو اپنی سابقہ فتوحات کی بنا پر اپنی فتوحات کا پورا یقین تھا۔ اس نے مجلس کی اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ لشکر کے گرد ناکہ بندی کر کے سلطان مراد کے حملے کا انتظار کرنا چاہیے، بلکہ ہنائیڈے پوری فوج کے ساتھ خود سلطان مراد پر حملے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یوں 26 رجب 848 ہجری مطابق 10 نومبر 1444 کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف راہ ہوئیں۔ ہنائیڈے اس عیسائی فوج کا سپہ سالار تھا۔ عیسائی فوج کی دائیں اور بائیں میں ہنگری اور ولاچیا کے بہترین دستے تھے۔ ترکوں کی طرف پہلی 2 صفیں بے ضابطہ سوار اور پیدل فوجیوں کی تھیں۔ دائیں بازو کی کمان رومیلیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں تھی اور بائیں بازو کی کمان اناطولیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے پیچھے مرکز میں خود سلطان مراد ینیچری دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ سلطان نے ایک اونچے نشان کی طرح میں معاہدے کو لڑا رکھا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے قریب ہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جیسے عیسائی فوج کے دلوں میں بدشگونی پیدا ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اچانک ہوا کا ایسا شدید جھونکا آیا کہ عیسائیوں کے بادشاہ کے علاوہ تمام نیچے زمین پر گر گئے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کی شروعات میں عیسائی کامیاب رہے اور ترکوں کی پہلی 2 صفوں کے قدم اکھڑ گئے اور فوج میں کھلبلی مچ گئی اور سلطان مراد کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار صبر و استقلال کا دامن سلطان مراد کے ہاتھ سے چھوٹنے لگا۔ سلطان نے گھوڑا موڑ کر بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن اناطولیا کے بیلر بے نے، جو کہ سلطان کے پاس ہی موجود تھا، اس نے سلطان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور سلطان سے کہا، ابھی تو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ سلطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سلطان نے ینیچری فوج کی کمال خود سنبھالی اور ان کا حوصلہ بڑھانا شروع کر دیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ینیچری فوج نے سلطان کی کمان میں ایسے خطرناک حملے کیے کہ عیسائی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ لارڈ سلاس بڑی بہادری سے لڑا، لیکن اچانک اس کا گھوڑا زخمی ہو کر گر گیا۔ اتنے میں ینیچری فوج کے ایک دستے نے لارڈ سلاس کو گھیر لیا۔ لارڈ سلاس نے ترکوں سے درخواست کی کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، لیکن ترکوں میں عیسائیوں کی عہد شکنی کی وجہ سے اس قدر غصہ تھا کہ ایک پرانے ینیچری سپاہی خواجہ خیری نے آگے بڑھ کر اس باد عہد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ خواجہ خیری نے اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر رکھا اور نیزہ لے کر عیسائیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ ہنگری کی فوج عمرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل بیٹھ گئے اور وہ میدان جنگ سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ جان ہنائیڈے نے کچھ دیر کے لیے جم کر ترکوں کا مقابلہ کیا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح لارڈ سلاس کا سر ترکوں سے چھین لیا جائے، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا اور باقی عیسائیوں کی طرح میدان سے بھاگ نکلا۔ لیکن اس وقت تک عیسائیوں کی فوج کا آدھا حصہ ترکوں کے ہاتھوں جنم حاصل ہو چکا تھا۔ ہنگری کے شاہ کے علاوہ اس جنگ میں 2 اور مشہور بشپ اور بعض نامور افسر اس جنگ میں ترکوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد ہنگری پر ترکوں کا قبضہ فوراً تو نہ ہو سکا، لیکن اس جنگ کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ترکوں نے بوسنیا اور سرویا پر مکمل قبضہ کر لیا۔ یہ دونوں ریاستیں یونان سے وابستہ تھیں اور خود ترکوں کے زیر اثر آنا چاہتی تھیں، کیونکہ جان ہنائیڈے نے فتح کی صورت میں انہیں جبراً لاطینی میں داخل ہونے کی دھمکی دی تھی۔ سرویا کا ایک مشہور مورخ رانکی لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ جارج برینکوچ نے جان ہنائیڈے سے پوچھا کہ اگر اسے جنگ میں فتح ہو جاتی ہے تو وہ مذہب کے متعلق کیا کرے گا؟ تو ہنائیڈے نے کہا، میں سرویا اور بوسنیا کو کیتھولک مذہب قبول کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ جارج نے جب یہی سوال سلطان مراد سے پوچھا تو عظیم عثمانی سلطان نے جواب میں کہا کہ میں فتح کے بعد ہر مسجد کے ساتھ ایک گرجا بنوا دوں گا اور اس کے بعد عیسائیوں کو پوری مذہبی آزادی ہوگی۔ اس لیے روم کے ماننے والوں نے عثمانیوں کی مدد کی اور جب عثمانیوں نے بوسنیا پر حملہ کیا تو صرف 8 دنوں کے مختصر وقت میں اہل بوسنیا نے 70 قلعوں کے دروازے عثمانیوں کے لیے کھول دیے۔ یوں بوسنیا پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا اور بوسنیا کا شاہی خاندان ختم کر دیا گیا اور اس کے بہت سے ممتاز امراء نے اسلام قبول کر لیا۔
دوستو آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔